ناظرین، یہ نوحہ کسی ایک شہر ایک صوبے کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے۔ کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب ملک کے طاقتور ترین وزراء بھی چیخ اٹھے ہیں کہ بس کر دو بس۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب حکمران خود شکایت کرنے لگیں تو پھر عام لوگوں کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ سوشل میڈیا پر طوفانی رفتار سے وائرل ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے لکھا، میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر کل جل گیا۔ لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کریں اور مہربانی فرمائیں۔ ملازمین نے ٹرانسفارمر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لیے۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے ادا کیا، رسید کسی نے نہیں دی۔ باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حال ہے ایک سابق بجلی کے وزیر کا۔ ناظرین، یہ شکوے، شکایتیں اور بے بسی صرف خواجہ آصف تک محدود نہیں۔ اس وقت ملک کے طاقتور ترین عہدے پر براجمان وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کرپشن کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیں۔ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے ہی نمبرز ہیں۔ تقریباً 100 بلین 3 سالوں میں جو گیا ہے پاکستان سے باہر، چلا گیا، اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، لیکن کس طریقے سے گیا اس پہ بھی بات نہیں کرتے۔ سی ڈی میں مجھے بھی کام ہوگا تو مجھے بھی 10 لاکھ روپے تو دینے پڑیں گے تو کام ٹھیک ہوگا۔ یعنی ملک کا وزیر داخلہ خود مان رہا ہے کہ طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جب حکمران ہی شکایت کرنے لگیں تو عوام کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ ماضی میں حکمران جماعت کے میاں جاوید لطیف بھی طاقتور ڈپٹی کمشنرز کے کردار پر سوال اٹھاتے دکھائی دیے۔ دوسری طرف پانی و بجلی کے وزیر اویس لغاری کی کہانی بھی کمال کی ہے، جن کی وزارت کے تحت ملنے والے بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا محال کیا ہے، لیکن حکومت نے اس سال پھر انہیں بہترین کارکردگی پر ایوارڈ دیا ہے۔ لیکن وزیر بجلی موصوف بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی وزارت کا پورا زور لگانے کے باوجود وہ اپنے حلقے میں لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کرا سکے۔ بجلی میرے بھی 5 فیڈرز کے اوپر نہیں ہے، 18 گھنٹے نہیں ہے۔ میں اپنا وزارت کا زور لگا کے اس کے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تب تک نہیں ختم کر سکتا جب تک وہ خود لائن لاسز میرا محکمہ زیادہ ایفیشنٹ ہو کے لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ نہیں ختم کرتا۔ ناظرین، یہ بے بسی ہمیں اتحادیوں کی صفوں میں بھی نظر آتی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے کراچی میں مبینہ قبضہ مافیا، سرکاری زمینوں کی بندر بانٹ اور شہر کے ماسٹر پلان کی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی حکومت، بلدیاتی اداروں اور بعض سیاسی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ ان کے الزامات کے جواب میں سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے ایم کیو ایم قیادت پر جوابی وار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الزام تراشی کی سیاست کا دور ختم ہو چکا ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ایسے میں سوال بس ایک ہے اور وہ سادہ سا ہے کہ جب طاقتور حکمران خود کرپشن کی شکایت کرنے لگیں تو عوام کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ حکومت چلا کون رہا ہے، منتخب نمائندے یا کرپشن کرنے والا طاقتور مافیا؟ ٹرانسپیرنسی انڈیکس کے مطابق 180 ممالک میں پاکستان 46ویں کرپٹ ترین ملک میں شامل ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں واحد پاکستان ہے جہاں احتساب کا ادارہ ہی سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے اگر پاکستان کرپشن پر قابو پا لے تو جی ڈی پی کی شرح 5 سے 6.5% تک جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں، ملک میں کرپشن پر قابو پانے کے ادارے نہیں، نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر، انٹیلیجنس، اینٹی کرپشن، محتسب، آڈیٹر جنرل اداروں کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن پھر بھی پاناما پیپرز، پنڈورا پیپرز، سویس لیکس اور دبئی لیکس جیسے بڑے کرپشن کے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں، جن پر ہر کمیشن بنتے ہیں اور پھر ہر اسکینڈل کمشنوں کے اس قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف حکومت کے طاقتور ترین وزراء خود بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہی چیخ رہے ہیں تو پھر عام آدمی کس کے دروازے پر جائے؟ آخر اس نظام کا علاج کون کرے گا؟ اسی تمام تر معاملے پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ نصر اللہ ملک صاحب، ماجد نظامی صاحب، عامر خاکوانی صاحب اور سعید قاضی صاحب موجود ہیں۔ چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ نصر اللہ ملک صاحب، اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے معاملات کو حل کرا رہا ہے، لیکن پاکستان کے اندر وہ وزراء جو سب سے طاقتور سمجھے جاتے ہیں، پاکستان کے وزیر دفاع، ماضی میں کتنی ہی وزارتیں رکھنے والے، وہ بار بار ہر کچھ عرصے بعد سوشل میڈیا پر آ کر ایک ایسا بیان دیتے ہیں جس سے بے بسی نظر آتی ہے۔ جب اس قسم کی بے بسی ہمیں خود پڑھنے کو ملتی ہے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں یہ نظام کس قسم کا ہے اور کون چلا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ادارے انحطاط کا شکار ہیں۔ آپ کے ہاں بیوروکریسی جو ہے یا جو افسر شاہی ہے وہ کسی صورت بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کرپشن آپ کے اندر رچ بس چکی ہے
اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کام کروانے چلے جائیں، سفارش کے علاوہ یا پیسوں کے علاوہ آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ نچلی سطح پہ جو کرپشن ہے، اس کو روکنا جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کے بس میں ہی نہیں رہا، کیونکہ آپ نے نیچے آفیسر کو روکنا ہے تو آپ کے اوپر اچھے آفیسر لگانے پڑیں گے، اس کے اوپر آپ کو ایڈمنسٹریشن دیکھنی تو آپ کو مزید اچھے افسر لگانے پڑیں گے۔ یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اب کرپشن جو ہے وہ کوئی ایک بڑا مسئلہ نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہوں یا حکومتی زعماء ہوں، میں سمجھتا ہوں ان کو بجائے یہ بات کہنے کے کہ جناب وہ ٹویٹر پر آ کر اگر یہ ایسی باتیں کہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ وزیر اعظم سے بات کریں، وہ ریفارمز کی بات کریں، وہ اداروں کو بہتر کرنے کی بات کریں۔ جس طریقے سے ان کے اس ٹویٹ کے بعد اگر افسران وابڈا کے اہلکار معطل ہو گئے ہیں تو کیا یہ پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ اور کیا یہ خواجہ آصف صاحب کی شکایت کے اوپر معطل ہوں گے؟ باقی عام آدمی جو ہے وہ روزانہ پیسے دے کے اپنے کام کروائے گا۔ کوئی سرکاری محکمہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ پیسے دیے بغیر کام کروا سکیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور یہ اس پہ جو ہے میرے خیال میں ایک طرف سے ہم افسران کو بھی گلہ شکوہ کر سکتے ہیں، دوسری طرف عوام بھی یہ چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں بنانا چاہتا، کوئی یہ چاہتا نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ پراپر ٹیکس وہ دے، وہ پیسے دے کے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اور اداروں کے اندر ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ٹیکس کلیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایف بی آر ہے، ایف بی آر کے افسران جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو راستے دکھاتے ہیں کہ آپ نے سرکار کو کوئی پیسے دینے، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کی جو ہے انڈر کر دوں گا، ساری انکم ٹیکس جو ہے وہ اس کو تھوڑی شو کر کے آپ کا ٹیکس بچا دوں گا۔ تو یہ پورے آوے کا آوا ایک بگڑا ہوا ہے۔